محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جدی پر وہ جانثار کہاں ہے، وہ پیر محمد کے وفادار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ وہیں سے بات شروع کروں گا ناظرین جہاں پہ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں بند کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کہ انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا، بہت ہی خوبصورت بنایا ہم نے انسان کو۔ تو ناظرین یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، ایک ایک چیز یہ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ نے فضول نہیں بنائی ہے، بیکار نہیں بنائی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں علماء اکرام کے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ یا اللہ آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سوال ایک دن چھپکلی نے بھی میرے اوپر کیا تھا کہ آپ نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ تو اس لیے جو بھی دنیا کے اندر چیز ہے بظاہر وہ ہم اس کو جس بھی نظر سے دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ بیکار نہیں ہے، وہ کام آنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ انسان ان سب چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ اس ساری چیزوں کا استعمال انسان کرتا ہے، انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔ جیسے انسان کو پہننے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، انسان کو کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، انسان کو علاج کے لیے طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جڑی بوٹیوں کی۔ تو کوئی بھی چیز کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسان کے کام آنے والی ہے، فضول کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان رہے گا تو بہت ہی فائدے میں رہے گا، لیکن جب اس دنیا کو انسان اپنے اندر کر لے گا، اپنے دل میں بسا لے گا اس دنیا کو، تو پھر انسان ضائع ہو جائے گا، انسان بیکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ کشتی بنتی ہے نا پانی کے اوپر ترنے کے لیے، تو اسی طرح وہ جب تک پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے تو وہ یعنی کہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کشتی یعنی کہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہی چیز انسان کی ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہے گا، اس دنیا سے فائدہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا، تو انسان بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، فائدہ اٹھائے گا ان چیزوں کا۔ اور جب اس دنیا کو اپنے اندر بسا لے گا تو پھر انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، انسان جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے جب اس دنیا کو اپنے اندر بسا لیتا ہے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ بنا مقصد کے انسان دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ چاہتے تو انسان کو نہیں پیدا کرتے، نہیں بناتے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو بنایا اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، یعنی کہ اپنی پہچان۔ ایسے اللہ انسان نہیں ہوتا، اللہ تو اپنے اسی جلال کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ ہمیشہ رہتے، ہمیشہ جیسے نظام چلتا ہوا آ رہا ہے تو اللہ جانتے ہیں اور ہمیشہ چلتا رہتا۔ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا اسسٹنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ انسان چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا اسسٹنٹ ہے انسان۔ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جب انسان کسی وزیر کا، کسی گورنر کا، کسی کا بھی اسسٹنٹ بنتا ہے تو اپنے کتنی اس کو اپنا فائدہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ میں فلاں کا اسسٹنٹ ہوں، فلاں کا نائب ہوں۔ تو سب لوگ اس کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندے کا جو ہے وزیر ہے، اسسٹنٹ ہے، اس کا نائب ہے۔ تو ہم انسانوں کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے بھائی، ہمیں کتنی خوشی محسوس کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے۔ ہم اس کے نائب ہیں جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ خود ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، مٹانے والا ہے، ہم تو اس کے نائب ہیں۔
اس کی نائبی چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے چھوٹے موٹے لوگوں کی نائب بننے میں ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کا نائب بننا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو دیکھیں, آج جس بھی انسان سے پوچھو نا اللہ کے بارے میں, تو وہ ہر بندہ یہی کہے گا, چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہر شخص جانتا ہے اللہ کو. پہچاننا ہے ہم نے. پہچانتے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو. اور جب اللہ تعالیٰ کو انسان پہچاننے لگ جائے گا تو اس کے بہت ہی آسان زندگی ہو جائے گی, اور خوبصورت بھی بہت ہو جائے گی. دنیا تو خوبصورت ہوگی, آخرت بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی جب انسان اللہ کو پہچاننے لگ جائے گا. فرماتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں دنیا کے معاملات میں. میرا کسی سے کوئی کام ہے یا مجھ سے کوئی کام کروانے آیا, تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی تیرا کام ہو جائے گا. میری آگے سے کسی اور کے ساتھ اچھی دعا سلام ہے, کسی وزیر کے ساتھ, کسی گورنر کے ساتھ, میں نے ایک دفعہ کہنے پہ اس نے کام کر دیا, تو وہ بندہ کیا کہے گا, یا میں کیا کہوں گا, یار یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے تمہارا, جو ہے ایک دفعہ کہنے پہ اس نے تمہارا کام کر دیا, تمہارے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہی چیز ہے, آج ہمارے اللہ سے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگے جا رہے ہیں, ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ویسا نہیں ہے. ہمارے تعلقات ایسے ہو جائیں نا کہ ہم ایک دفعہ کہیں اللہ ہماری بات مان لیں. تو اسی وجہ سے بھائی ہم نے تعلقات بڑھانے ہیں. جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنے جلدی کام ہوگا, سیدھی سی بات ہے. جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنے جلدی کام ہوگا. تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس لیے ہمارے کام اچھے نہیں ہو رہے. تو اس لیے ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ کو پہچاننا کیسے ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے. جیسے ایک شخص کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے نا, تو وہ اس ماحول میں جاتا ہے. ایک کھلاڑی ہے, وہ کھیل سیکھے گا, چاہے وہ کسی بھی گیم کا کھلاڑی ہے, تو اس کو اس ماحول میں جانا پڑے گا, اس گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, اس اکیڈمی میں جا کے وہ اس طرح کا کھلاڑی بنے گا. اگر انسان کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے, پائلٹ بننا چاہتا ہے, تو اس کو اس کے ماحول میں جانا پڑے گا. اسی لیے کیونکہ اس چیز کو پہچاننے کے لیے, اس کا واقف ہونے کے لیے, تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اس ماحول میں جانا پڑے گا. اللہ کی پہچان کرنے کے لیے اس ماحول میں, وہ ماحول کون سا ہے؟ وہ مسجد ہے. مسجد میں جانا. مسجد میں کون لوگ ہیں؟ دیکھیں آج کے انسان, آج ہم لوگوں سے عیب نکال رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اس دور کے اندر علماء کرام کے اندر سے بھی لوگ عیب نکال رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی ایک عالم ہے نا, وہ بھی ایک انسان ہے, ٹھیک ہے نا, وہ انسان ہے, ٹھیک ہے, اس نے علم حاصل کر لیا, اللہ نے توفیق دے دی, انہوں نے اپنی جوانی کا وقت 7-8 سال 9 سال 10 سال اللہ کو دے دیے, انہوں نے 8-10 سالوں میں علم سیکھا ہے, اللہ کو پہچانا ہے. اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ عالم ہے, انسان ہے, اور جو انسان ہے وہ غلطیاں کرتا رہے گا. صرف ایک فرشتہ ہی ہے جو غلطی نہیں کرے گا. تو انسان سے غلطی ہوگی, اور وہ غلطی کی معافی مانگے گا اپنے اللہ سے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن ہم انسان کبھی معاف نہیں کرتے, چاہے کوئی کام آدمی ہو یا کوئی عالم کیوں نہ ہو, اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی کہیں پہ بھی جائیں, آپ مسجد کے عالم میں بھی جائیں, وہ بھی انسان ہے, اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کو اگنور کر کے اس کی باقی چیزوں کو اچھا دیکھنا چاہیے. ہم تو اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں نا, میں تو علم سیکھنے جا رہا ہوں اس عالم سے, اس مسجد کے ماحول میں کس لیے جا رہا ہوں؟ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے آگے کیا ہے. مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, میں اس کو لے لوں. اگر کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی, چاہے وہ کوئی بھی بیان کر رہا ہے, تو میں اس کو نہیں لوں نا. لیکن میں یہ تو نہیں ہے کہ میں ماحول میں ہی جانا چھوڑ دوں. ہاں, اور بھی اگر مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی, تو 10 چیزیں میرے فائدے کی بھی تو ہو رہی ہیں وہاں پہ, میں ان کو لوں. مقصد یہ ہے, لالچ تو میں ہوں, لالچی میں ہوں, مجھے اپنی دنیا اور آخرت بنانی. مجھے لالچ ہے اپنی دنیا بنانے کی, اپنی آخرت بنانے کی. اگر میں وہاں جانا ہی چھوڑ دوں گا کسی غلطی کی وجہ سے, تو میں اپنا نقصان کروں گا. کسی مسجد والے کا, کسی عالم کا, کسی اللہ والے کا نقصان نہیں کروں گا. ان کے پاس جو علم ہے وہ بانٹ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے. اب یہ وہ مثال اس کی ہے, ایک شخص لائن پوری لگی ہوئی ہے کھانے کی, ایک شخص بریانی بانٹ رہا ہے. تو جو لائن میں لگا رہے گا تو فائدہ اسی کا ہی ہوگا, کیونکہ اس کو مل ہی جائے گی. ایک جو بندہ گیا ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو ختم کر کے اللہ کا علم سیکھنا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے. جب اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو ہمیں نظر آئے گا, ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے گا, اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو اس وجہ سے ہر حال میں اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کے ساتھ معرفت رکھنی ہے, اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے ہیں. جب ہمارے تعلقات اللہ کے ساتھ اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر چیز اچھی ہو جائے گی.
ہمارا گھرانہ، ہماری زندگی، ہماری آخرت۔ اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔